بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک بیماری جس کو ہم البیونوریا یا پروٹینوریا کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں گردوں سے پروٹین میلٹ ہو کر پیشاب میں خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے اور مریض دن بدن کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا پراپر علاج نہ کیا جائے، احتیاط نہ کی جائے تو بہت جلدی یہ مریض کو قبر میں پہنچا دیتی ہے یہ بیماری۔ تو پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بیماری ہوتی کیوں ہے۔ یہ بیماری ان لوگوں کو زیادہ تر ہوتی ہے اور ہر صورت میں ہو جاتی ہے جو شوگر کے مریض ہیں۔ ان کو جلد یا بدیر یہ بیماری لازمی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ کرونک کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹ ہیں، جن کو ہم CKD پیشنٹ کہتے ہیں، اس کو نیفرائٹس ہے یا اس کو بار بار پتھری بنتی ہے، گردوں میں سے پتھری بنتی ہے نکلتی ہے، یا کڈنی میں کوئی زخم ہو گیا ہے یا کڈنی میں انفیکشن ہو گئی ہے، یہ بار بار ہوتا ہے، تو یہ جو CKD والے مریض ہیں ان کو بھی یہ ایٹ دی اینڈ یہ بیماری ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کو مطلب ہڈنلی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ بیماری جو ہے جب ہوتی ہے ابتدائی طور پر اس کی کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی، جب تک یہ بیماری دوسرے درجے میں داخل ہوتی ہے اور دوسرے درجے کی بھی چوتھی سٹیج پہ جا کر وہ پروٹین جو ہے وہ جب خارج ہوتی ہے تو یورن جب مریض یورن پاس کرتا ہے تو وہ جو یورن ہے، پیشاب ہے، اس پر بہت زیادہ جھاگ بنتی ہے۔ تو وہ جو جھاگ ہوتی ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے پیشاب میں پروٹین خارج ہو رہی ہے۔ تو یہ بہت جلدی نہیں شو ہوتا، اس لیے شوگر کے مریضوں کو خاص طور پر میں التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہر 3 ماہ بعد اپنا یورن پروٹین ٹیسٹ کروا لیا کریں۔ سادہ ٹیسٹ ہے، آپ یورن کمپلیٹ بھی کروا لیں۔ آج کل پاکستان میں میرا خیال 150-200 روپیہ یورن کمپلیٹ ٹیسٹ کا ہے، تو کوئی مہنگا ٹیسٹ نہیں ہے۔ اسی طرح جو CKD والے پیشنٹ ہیں وہ بھی ہر 3 ماہ بعد یا 6 ماہ بعد یہ اپنا پروٹین ٹیسٹ کروا لیا کریں، یورن کمپلیٹ ٹیسٹ کروا لیا کریں۔ تو اس کے علاوہ میرے جیسے بندے جو 50 پلس ہیں یا 40 پلس بھی ہیں، وہ 6 ماہ بعد یا سال بعد بھی اگر یورن ٹیسٹ کروا لیں تو اچھی بات ہے، کوئی نظر رکھی جا سکتی ہے کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، مطلب کوئی پیشاب میں یہ پروٹین کے علاوہ اور بھی پرابلم ہو سکتے ہیں، تو اس طرح بندہ محتاط ہو جاتا ہے۔ اچھا، بس اب اگر بیماری ہو گئی ہے تو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کا بہت اچھا علاج موجود ہے طب میں، اس کا بہت اچھا علاج موجود ہے ہماری طب میں، اور الحمدللہ کمپلیٹ علاج موجود ہے۔ باقی اگر شوگر کا کوئی مریض یہ چاہتا ہے کہ اس کو یہ بیماری ہو ہی نہ، تو ہر شوگر والے مریض کو یہ چاہیے کہ وہ روزانہ یا دوسرے تیسرے دن مغز پستہ کے 7 دانے یا 9 دانے یا 11 دانے، 7 سے شروع کر کے 11 پہ اینڈ ہوتا ہے، میکسیمم 11، کم از کم 7 دانے مغز پستہ کے وہ جو شوگر کا مریض ہے وہ روز کھا لیا کرے، اور چبا کے کھا لے کسی ٹائم بھی۔ اسی طرح جو وہ مریض شوگر کا اگر چاہتا ہے کہ اس کو پروٹینوریا یا البیومینوریا بیماری نہ ہو تو وہ مغز پستہ کا استعمال جاری رکھے، جہاں وہ شوگر کی دوائیاں کھاتا ہے، جہاں پرہیز کرتا ہے، جہاں سیر کرتا ہے، تو وہ ساتھ یہ غذائی ایک علاج بھی کر لے تو انشاءاللہ اس کو پروٹینوریا ہوگا ہی نہیں۔ اور سیکنڈلی جو گردوں کے پرانے پیشنٹ ہیں، کبھی سوزش ہو گئی، کبھی پتھری ہو گئی، کبھی انفیکشن ہو گئی، تو ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ روزانہ یا دوسرے تیسرے دن مغز پستہ جو ہے 7، 9 یا 11 دانے کھا لیں۔ اب مغز پستہ جو ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ نے 7، 9 یا 11 دانے استعمال کرنے ہیں، لیکن اس کو پہلے آپ نے دھو لینا ہے۔ دھونا کیوں ہے کہ بھائی اس پر بھی پریزرویٹو لگے ہوتے ہیں
جو محفوظ کرنے کے لیے ایک کیمیکل سپرے ہوتا ہے ہلکا سا، وہ اس مغز کو لگاتے ہیں کہ اس کو کوئی کیڑا نہ لگ جائے. تو اس لیے آپ نے دھونا ضروری ہے تاکہ وہ کیمیکل جو محفوظ کرنے کے لیے اس پر لگا ہوا ہے مغز پستہ پر، تو وہ آپ پہلے اس کو پانی میں 1 دفعہ 2 دفعہ دھو لیں گے تو وہ ضائع ہو جائے گا. ایسا نہ ہو کہ آپ مغز پستہ کو تو ایک غذا سمجھ کے کھا رہے ہیں اور اس کو جو پریزرویٹو لگا ہوا ہے وہ الٹا جا کے آپ کو نقصان دینا شروع کر دے گردوں کا، کیونکہ جتنے بھی کیمیکل ہوتے ہیں وہ جا کے گردوں کو اور جگر کو نقصان ہی دیتے ہیں، چاہے وہ سبزیوں والا سپرے ہو، چاہے پھلوں والا سپرے ہو، چاہے کسی چیز میں کسی طرح کو بھی محفوظ کرنے والا سپرے ہو. تو لہٰذا اگر آپ لوگوں کو میری بات پسند آئے، آپ نے مغز پستہ استعمال کرنا ہے تو اس کو دھونا ضرور ہے. یہ مغز پستہ میں نے کہا ہے وہ جو پستہ ثابت ہوتا ہے، جو نمکین قسم کا پستہ آتا ہے جس کو ہم سردیوں کو توڑ کے کھاتے ہیں، وہ پستہ آپ نے یوز نہیں کرنا کیونکہ وہ نمکین ہوتا ہے اور جو گردوں کے سی کے ڈی والے پیشنٹ ہیں یا پھر شوگر والے پیشنٹ ہیں ان کا بلڈ پریشر بڑھا سکتا ہے. اچھا، اگر خدا نخواستہ کسی کو، یہ تو ہے احتیاط کے طور پر کہ آپ اس کو شروع رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ البیومینوریا ہوگا ہی نہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ کبھی ہو جائے، اگر خدا نخواستہ کبھی یہ مسئلہ کسی کو ہو جائے تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ پھر کسی کوالیفائڈ حکیم سے رابطہ کریں، کوالیفائڈ طبیب سے رابطہ کریں، وہ آپ کا علاج کرے گا انشاءاللہ تعالی. ہمارے ہاں بہت اس کا مختصر علاج موجود ہے. میں تو جو کہتا ہوں انشاءاللہ مختصر علاج ہے، ہم بہت مختصر دوائیں دیتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو کسی کو 3 درجے کی پروٹین آ رہی ہو یا 4 درجے کی آ رہی ہو تو الحمدللہ اس کے ساتھ جو کڈنی فیلور ہو رہا ہوتا ہے، جو بھی انفیکشن ہے، جو بھی سارے مسئلے، وہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. دعا ہم دیتے ہیں، شفا اللہ دے دیتا. میں نے عرض کیا کہ اگر آپ پہلے سے محتاط ہو جائیں گے تو آپ کو بیماری ہوگی نہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کو البیومینوریا یا پروٹینوریا ہو گیا ہے تو ہمارے جو قریب لوگ ہیں وہ ہم سے رابطہ کر لیں. پورے پاکستان میں ہم سے بڑھ کر بہت سے اطباء حکمہ موجود ہیں، لیکن علاج اس کا صرف اور صرف ہربل ٹریٹمنٹ سے ہی ہونا ہے. اگر آپ پرماننٹ علاج کروانا چاہتے ہیں، اینٹی بائیوٹک سے اس کا علاج بالکل ممکن نہیں ہے. تو میں نے یہ ریکویسٹ کر دی ہے کہ اگر کسی کو بیماری ہو گئی ہے تو وہ پریشان نہ ہو، علاج موجود ہے. اور باقی لوگوں کو ریکویسٹ کیا، عام بھی لوگ کبھی کبھار کھاتے رہیں اعتدال میں رہ کر، تو اس سے گردوں کی جو پروٹینوریا جو بیماری ہے یہ نہیں ہوتی. اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو دوسرے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی محتاط ہو جائیں اور یہ غذائی پھل جو ہے جو مغز پستہ کھا کے اپنے گردوں کی حفاظت کر لیں تو آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا، ان کا بھی ہو جائے گا. اگر اچھی نہیں لگی، آپ کے دل کو نہیں لگی، تو پھر ٹھیک ہے، آپ کو ادھر ہی چھوڑیں، کسی سے بھی شیئر کرنے کی ضرورت نہیں. یہ جو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، اس کا میں نہیں کہتا، یہ آپ کو پتہ ہے کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. السلام علیکم.